ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ احتیاط کرنی پڑے گی، اپنے ساتھ آپ لوگوں کو ذرا محتاط ہونا پڑے گا۔ باقی جو دوسری احتیاط ہے 25 مئی سے، وہ ایکویرین جو شہر بدلنا چاہتے ہیں یا اپنے تعلقات خاندان اور سسرال والوں کے ساتھ آپ کو ذرا اب وائزلی لے کے چلنا ہے، اور اگر شہر بدلنا چاہتے ہیں تو اس کا امکان میں نہیں کہتی کہ اس وقت موجود ہے، وہاں پہ آپ کو محتاط ہی رہنا چاہیے۔ شہر یا ملک بدلنے کا خیال کچھ عرصہ بھی ذرا اس کو پینڈنگ میں ڈال دیجیے گا، کیونکہ یہ ستارہ ابھی بھی آیا ہے 25 مئی سے، کیونکہ یا یہ آتے ہی کوئی کسی امتحان میں ڈالتا ہے یا جاتے وقت ڈالتا ہے، تو تھوڑا اس کو ذرا میچور ہو لینے دیجیے گا۔ تو اس وقت اگر کوئی تبادلہ یا پوسٹنگ یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسے لوگ جو فورسز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اگر کہیں او ایس ڈی کر دیے جائیں تو اس کا آپ لوگوں نے غم نہیں کرنا، یہ بھی ایک وقتی ہی سچویشن ہے جس سے آپ لوگوں کو گزرنا پڑ سکتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی یہی کہہ دیجیے کہ ایک وقتی ہی سچویشن ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بڑے مسائل نہیں آئیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں جی ہمارا اگلا ستارہ اور آخری پائسز یعنی کہ برج حوت کے جو لوگ ہیں، جن کے نام انگلش میں ڈی سے داؤد ہو گیا، اردو میں دال سے دانیہ ہو گیا، اگر آپ کے نام اس الفابت سے شروع ہوتے ہیں تو یہ والا جو ستارہ ہے اور اس کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے، یہ میرے پائسینز کی 100% جو ہے وہ مدد کر سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں جی 22 جون سے یہ شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے جو ہے اس کو ہم ختم کریں گے 27 جون پہ ہم اسے اینڈ نہیں 29 جون پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ تو جی شروع کرتے ہیں کہ اس ہفتے کے جو ستارے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ذرا ایک سیکنڈ میں جو ذرا پڑھ لینے دیجیے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، کیا کہتے ہیں جو اس ہفتے کے ستارے ہیں پائسینز کے جو ہیں 22 جون سے لے کے 27 جون تک تو ستارے بے انتہا پازیٹیو ہیں، اسپیشلی رشتوں میں، چاہے خاندان ہے، سسرال ہے، یا آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، آپ کا رومانس ایریا ہے، بچوں سے ریلیٹڈ ایریا ہے، اس وقت تو ماشاءاللہ 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 سدی خیر ہے۔ لو لائف میں ستارہ بہت پازیٹیو ہے، وہ پائسینز جو کہ بچوں سے ریلیٹڈ خوشیاں یا بچے یا اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں، ستارہ 100% ان کے لیے سپورٹیو ہے۔ اس وقت میں جو ہے رشتہ داریاں ہو گئیں، 6 جون سے ٹائم یہ شروع ہوتا ہے، دین 9 جون، دین 10 جون، اور ابھی تازی 22 جون بھی ایڈ ہو گئی۔ تو فیملی فرنٹ پہ تو میں آپ کے بالکل جو ہے پائسینز بے فکر ہوں، مجھے کوئی ایسا مسئلہ رب کے حکم سے نظر نہیں آتا جو مجھے آپ لوگوں کے لیے پریشان کرے، ایسی کوئی سچویشن اس وقت جو ہے فیملی فرنٹ پہ نہیں ہے۔ کوئی ڈومیسٹک ٹریول زیادہ ہو سکتے ہیں اور سفر وسیلہ ظفر ثابت ہو سکتے ہیں، جس بھی پرپس سے کریں، کوئی من پسند اسٹیشن لینا ہے، پوسٹنگ کرانی ہے، تو 6 جون سے ستارہ آلریڈی پازیٹیو آپ لوگوں کے لیے ہو چکا ہوا ہے۔ 28 اور 29 جون جو ہے یہ تھوڑی سی سلو ضرور ہو سکتی ہے آپ کے جاب ایریا کے اندر جو ہے نا، اور ہیلتھ ایریا کے اندر، یہ 2 تاریخیں صرف جو ہیں، تو ان دونوں کی نیت سے کیئرفل بھی رہیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا، اور ان دونوں کے درمیان الائنمنٹ کو آؤٹ نہ ہونے دیجیے گا، تو یہ ایک کیئر آپ نے کرنی ہے۔ پھر آتی ہے جی 30 جون اینڈ 1 جولائی، وہ شکر اللہ کا پازیٹیو ہیں، اس لیے کہ آپ کی جو وارننگ ایریا تھا وہ آپ کا فیملی ہاؤس ہے، یعنی ازدواجی تعلقات، کاروباری ریلیشنز، لیکن یہاں پہ ایک ستارے ضرور کھول کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب موو کرتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف۔ پائسس دوستوں کے لیے اب جو حالات ہیں یہ تبدیلیوں کے حالات ہیں،
بہت اچھے سے چل رہے ہیں. اور پہلے جو 2-3 سال تھے وہ تو اتنے زیادہ ہوسٹنگ تھی, آپ ہوسٹ بنے ہوئے تھے اتنے بڑے بڑے پلانٹس کے. بٹ اب یہ ہے کہ صرف راہو آپ کے گھر میں ہے اور کیتو آپ کے 7ویں گھر میں ہے, اور 7ویں گھر میں آ گیا مارس. مارس نے 7ویں گھر میں جب آپ کے ٹرانزٹ کیا, اس کے بعد ایسے ہے کہ اب آپ کو اور کیئرفل رہنا ہے. ہر قدم اٹھاتے وقت آپ نے کیئرفل رہنا ہے, خاص طور پہ یہ جو پرٹیکولر یہ ہفتہ ہے اور اس کے بعد تقریباً 2 مہینے, یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک سلپری گراؤنڈ پر ہیں. پاؤں پھسل گیا تو پھر وہ کافی دور تک گھسٹتے چلے جائیں گے. کوشش کیجیے, I'm just kidding, کیونکہ سیریس مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سلپ نہیں ہونا, پاؤں اپنے کوشش کرنا ہے آپ کا سلپ نہ ہو. اس کے بعد آپ کے لیے جو یہ سب سے لکی ڈے ہوتا ہے سال کا, وہ بن رہا ہے 24 جون. 24 جون کو اس لیے لکی ڈے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہر سال ایک لکی دن آتا ہے, اور وہ لکی دن وہ تب ہوتا ہے جب سن اور جوپیٹر دونوں ایک ہی سائن میں ایک ہی ڈگری پر اکٹھے کنجنکٹ ہوتے ہیں. اس سال کینسر میں ہو رہے ہیں, 24 تاریخ کو ہو رہے ہیں, اور کینسر بنتا ہے آپ کا 5th ہاؤس. 5th ہاؤس مینس کریٹیوٹی, رومانس, اولاد, اسپورٹس, میڈیا. سو ان سارے معاملات کے لیے آپ کا جو 5واں گھر ہے وہ اس حوالے کے معاملات جو ہیں وہ 24 سے لے کے نیکسٹ 4 ویکس آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین ہو سکتے ہیں, ایکٹیو اینڈ کریٹو. سو اس پر دھیان رکھیے گا. اس کے بعد ایک یہ تو اچھی بات ہو گئی نا کہ آپ کا 5ویں گھر کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اگلے 4 ہفتے اس میں آپ کے لیے بہتری رہ سکتی ہے. آپ اس میں کوشش کر کے اس کو تھوڑا سا اپنے لیے اپنے حالات چاہے تو بہتر کر سکتے ہیں 5ویں گھر کے. دوسرا یہ کہ آپ کی فائنینشیل سچویشن جو ہے نا وہ ابھی اتنی ڈیسیشن جسے ہوتا ہے نا میگا ڈیسیشنز, کوئی بڑے ڈیسیشنز, کوئی گیمبلز, کوئی انویسٹمنٹس, اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور خاص طور پہ جیسے ہوتا ہے نا پیسے ہم کہیں رکھ کے بھول جاتے ہیں, یا ہمارے پیسے مس پلیس ہو جاتے ہیں, یا چوری ہو جاتی ہے, اس کا بہت دھیان رکھنا ہے آپ نے. کیونکہ منی ہاؤس جو ہے اس ہفتے منی ہاؤس میں تھوڑی ٹینشن لگ رہی ہے. اور پھر آپ نے ایک اور بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگتا ہے, کیونکہ حالات, لوگ, کوششیں, سچویشن ایسی ہے کہ آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگا دیا جائے بلا وجہ, اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے آپ کو چھوٹا کیا جائے, یہ سچویشن آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے. تو اس کو اوائڈ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور اوائڈ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی ایسی بات محسوس ہو, آپ اس پر سٹینڈ لیں, دماغ پر مت لیں. جتنا زیادہ آپ چیزوں کو دماغ پہ لیں گے اتنا زیادہ آپ چیزوں کو زیادہ کنفیوز اور زیادہ پریشان کر دیں گے. دماغ پر مت لیں, سر پر مت سوار کریں, اس کو ہینڈل کریں. بیسیکلی ساری کہانی جو ہے نا گیم, وہ اس چیز پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے ایک سچویشن کو ہینڈل کیسے کیا. جتنا سٹریس لیں گے, جتنا ناراضگی شو کریں گے, جھگڑا شو کریں گے, اینگر شو کریں گے, اتنی زیادہ سچویشن آپ کے ہاتھ سے نکلتی جائے. آپ نے صبر و برداشت سے بڑا پروفیشنل ہو کے مسئلوں کو ڈیل کرنا ہے, لیکن پوسٹ پون نہیں کرنا. وہیں کے وہیں جہاں مسئلہ اٹھتا ہے وہیں پر آپ نے مسئلے کو حل کرنا. پھر آپ کو جو آپ کی سچویشن ہے, لوگ آپ سے زیادہ, عام دنوں سے زیادہ ڈیمانڈنگ یہ ہفتہ ہے. عام دنوں میں اگر آپ کو 1 گھنٹہ کام کرتے ہیں تو ان دنوں آپ کو 3 گھنٹے کرنا پڑے گا, کیونکہ لوگ اپنا برڈن آپ پر ڈال رہے ہیں. سمبولکلی بتا رہے ہیں کہ لوگ آتے جاتے لوگ جو ہے وہ آپ پر اپنا برڈن ڈال رہے ہیں. ڈونٹ ٹیک دیٹ برڈن سیریسلی. آپ کی اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی, ڈونٹ ٹیک دیٹ برڈن سیریسلی کا میرا مطلب ہے کہ نو کہنا, آپ نو بھی کہہ سکتے ہیں. نو کہنا جہاں ضروری آپ کو لگے, اپنے آپ کو تھکانا یا اپنے آپ کو سٹریس نہیں دینا. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے آپ کی زندگی میں جو بھی کیس ہے, مقدمہ ہے, سچویشن ہے, اس میں آپ کامیاب رہیں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں پہ یقین نہ کیجیے گا. آپ کے ارد گرد زیادہ جھوٹ اور کم سچ ہے. 30% سچ ہے, 70% جھوٹ ہے.
लोगों के वादों में। लव वाइब में थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फौरी कदम मत उठाइए, फौरी यस करना, फौरी स्टेप लेना आपके लिए नुकसान का बायस हो सकता है। आपका लकी स्टोन इस हफ्ते का बन रहा है गार्नेट। गार्नेट एक मैरून कलर का पत्थर होता है, वो आपका लकी स्टोन है। आपका जो लकी चार्म है, जो आपके लिए एनर्जी जो आपको चाहिए, वो तराजू है, बैलेंस, तराजू का एक इमेज, क्योंकि आपको बैलेंस चाहिए, ऐसी एनर्जी, बैलेंसिंग एनर्जी चाहिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है खुद को उन लोगों से आजाद करा दो जिन्हें आपकी कदर नहीं, और कोशिश करो कि मछलियों को दाना डालो, और खास तौर पे पीर के रोज। दोस्तों ये था इस हफ्ते का हाल, सेहत जिंदगी। तो फिर मिलेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह।